المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ تو یہ طاقت کس طرح کی؟ صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، یہاں سے طاقت سے مراد ہے بزنس میں بھی ہم طاقتور ہوں، ایجوکیشن میں بھی ہم طاقتور ہوں، ہمارے کچھ لائر بھی ہوں جو طاقتور ہوں، ہمارے کچھ ڈاکٹرز بھی ہوں جو ایکسپرٹس۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کا سلسلہ جاری ہے، اور آج غزوہ بدر کی آخری قسط لاسٹ پارٹ انشاءاللہ ہمارے سامنے آنے جا رہا ہے۔ غزوہ بدر کے پچھلے 6 قسطوں میں 6 پارٹس میں ہم لوگوں نے پورے غزوہ بدر کو بڑی تفصیل سے جانا کہ کیسے ایک چھوٹا سا قافلہ چلا تھا اور ایک معرکہ ہوا، اور کیسے اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو وفا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے اور مسلمانوں کا ساتھ دیا، جس کا اقرار کافرین نے بھی کیا، مشرکین نے بھی کیا، کہ ایک ایسی قوم کو ہم نے دیکھا کہ جو ہمیں گویا کہ گاجر مولی کی طرح کاٹتی چلی گئی، ہمارے صفوں کو چیرتی چلی گئی۔ یہ خود کفار نے کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں رہے، صحابہ اکرام لڑائی میں رہے، جو کمانڈرز تھے، جو ذمہ دار تھے، انہوں نے اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کی۔ اللہ کا فضل ہوا اور غزوہ بدر میں فتح ملی۔ فتح ملنے کے بعد ایک قضیہ آیا تھا مال غنیمت کا، اس کو بھی آپ نے بڑی تفصیل سے جانا کہ مال غنیمت کی تقسیم میں کیا کچھ ہوا۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، اسی کے لحاظ سے مال غنیمت بھی تقسیم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جانا کہ وفود در وفود آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری دی، فتح کی مبارکباد دی، اور آپ نے یہ بھی جانا کہ مکے کو جب بچے کچے جو کفار چلے تھے، کٹے پٹے جو چلے تھے، ان کو کتنی ہزیمت ہوئی، ان کو کتنی شرمندگی ہوئی، اور وہ اپنا منہ چھپاتے چھپاتے مکہ مکرمہ بہرحال انہیں پہنچنا تھا، وہ پہنچ گئے۔ اب معاملہ یہ ہے آج کی قسط میں، آج کے پارٹ میں، کہ قیدیوں پر جو قبضہ مسلمانوں نے کیا تھا، 70 قیدی جو ہاتھ آئے تھے، ان کا معاملہ کیا ہوا، اس سلسلے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ قیدیوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے صحابہ اکرام سے کہ ان کا کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیدی ہیں، کوئی کسی کا چچا زاد بھائی ہے تو کوئی کسی کا ماما زاد بھائی ہے، کوئی کسی کا ننیالی رشتہ دار ہے تو کوئی کسی کا ددیالی اور کسی کا سسرالی رشتہ دار ہے، ان سے ہم فدیہ لیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے، ان سے جرمانہ لیا جائے گا اور انہیں آزاد کر دیا جائے گا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ ہماری رائے ہے۔ اور بھی رائے مختلف صحابہ اکرام کی یہ آئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے ہر قیدی کو ختم کر دیا جائے، ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عقیل ابن ابی طالب ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، حضرت علی کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنے بھائی کو ختم کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی قیدیوں میں ہیں، حضرت حمزہ سے حکم دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ان کے بھائی کی گردن وہ تن سے جدا کریں، جو جس کا رشتہ دار ہو اس کو وہ ختم کرے، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں
اسلام کتنا عزیز ہے. اسلام کا دشمن چاہے اپنا بھائی ہو, چاہے اپنا بیٹا ہو, چاہے اپنا باپ ہو, چاہے اپنا رشتہ دار ہو, اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ میسج, یہ پیغام لوگوں تک پہنچے اور اس سے لوگوں کے اندر ہیبت طاری ہو جائے اور اسلام کے اسی انصاف سے وہ لوگ بہرور ہو جائیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا, یہ ان کی رائے تھی. یہ اس لیے بھی تھی, تبصرہ کرنے والوں نے کہا ان قیدیوں کے اندر وہ قیدی موجود تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہم ستایا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو گھسیٹا تھا, صحابہ اکرام کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم اور زیادتی انہوں نے کی تھی, ان کی بیٹیوں کے ساتھ, ان کی بیویوں کے ساتھ, ان کی بہنوں کے ساتھ ان لوگوں نے بدتمیزی کی تھی. یہاں تک کہ ان میں وہ احباب موجود تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکنے کی جرات کی تھی, جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کی جرات کی تھی, جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازشیں رچی تھی. اور ان میں وہ موجود تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو بھی خود سے اکھاڑ بیٹھیں, اسلام کو ختم ہی کر دیں, مسلمانوں کا سفایا اس دنیا سے کر دیں. ایسی نیتیں کرنے والے اور ایسے ورغلانے والے ان قیدیوں میں موجود تھے. ان کی سزا کسی بھی انصاف پسند بادشاہ کے پاس, کسی بھی جج کے پاس اگر ان کا مقدمہ لے جایا جاتا تو ان کے لیے یہی سزا تجویز کی جاتی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی تھی کہ ان کے سر ختم کر دیے جائیں, ان کو ختم کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا ستایا مسلمانوں کو, رسول اللہ کو, عورتوں کو, بچوں کو, بڑوں کو, سب کو, کہ ان کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی. اس کے بخلاف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو فدیہ لے کر, ان سے جرمانہ لے کر ان کی جان بخش دی جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کیا اور اسی پر فیصلہ کیا. اور جو جرمانہ عائد کیا گیا وہ 1000 سے 4000 تک کے درہم تھے. جو بھی جس پر بھی جو کم و بیش جو بھی جرمانہ طے کیا گیا اس کو چاہیے کہ وہ اتنا جرمانہ پیش کرے اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہاں سے رہا کر لے, اور مکے سے وہ مدینے جا سکتا, مدینے سے وہ مکے جا سکتا ہے, وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے, اس سے پہلے وہ قید ہوگا. یہ فیصلہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قیدیوں کو بغیر کسی جرمانے کے بھی, احسان کے طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا. اور ان میں ایک تھے ابو العاص, یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اجازت چاہی, اجازت طلب کی اور کہا کہ میں ابو العاص کو بغیر کسی معاوضے کے رہا کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ حضرات راضی ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے برضا و راضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خوشی کے ساتھ اجازت دی کہ یہ آپ کے داماد ہیں, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں, ان کو آپ جیسے چاہے رہا کر دیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا. جب تک ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, وہ ہار حضرت زینب کو دے رکھا تھا, وہ حضرت زینب نے وہ ہار دے بھیجا. جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو العاص جو ہیں وہ قیدیوں میں شامل ہیں, تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار دے بھیجا کہ یہ ہار دیا جائے اور ان کے شوہر کو رہا کر دیا جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہار آیا جو ہار کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رنجیدہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی اور آپ نے آنسو بہائے, آپ افسردہ ہو گئے, آپ غمزدہ ہو گئے. اس کے بعد حضرات صحابہ سے اجازت لی, لینے کے بعد وہ ہار بھی لوٹا دیا اور حضرت ابو العاص کو کہا کہ آپ یہاں سے جائیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ آپ چھوڑ دیں, وہ مدینے کو آنا چاہیں تو آپ انہیں آنے دیں. یہ معاہدہ ہوا, اس کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا گیا. بہرحال یہ معاملہ ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی, تریدون
عرض الدنیا واللہ ترید الآخرہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, بڑی طویل آیت مبارکہ ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ دنیا کو چاہتے ہیں, تم لوگ صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ تم لوگ دنیا چاہتے ہو, اور ہم تو اللہ تو آخرت چاہتا ہے, آخرت کو فرسٹ پریفرنس دیا جانا چاہیے, لیکن تم لوگوں نے ان سے فدیہ لیا. تو اس آیت کے بارے میں مفسرین اکرام نے یہ بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہ اللہ کے یہاں مقبول تھی. اگرچہ فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے پر کیا اور ان سے فدیہ لے کے چھوڑا گیا, لیکن اللہ کا منشا یہ تھا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ ابھی بات آج کا سامنے آ چکی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو, صحابہ کو, مسلمانوں کو, مسلمان مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, سب کو انہوں نے ستایا تھا. ان کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے, ان کا سر قلم کر دیا جائے, ان کو پھانسی دی جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا کہ یہ نہ صحیح, ان کی آنے والی اولاد مجھ پر ایمان لائے گی, اللہ کی عبادت کرے گی, نمازیں پڑھے گی, برائیوں سے رکے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو ختم نہ کیا جائے, بلکہ ان سے فدیہ لے کر, جرمانہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. ایک اور بات یہ ہوئی کہ جو لوگ ان قیدیوں میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے, ان کا فدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مکے کے اور مسلمانوں کے, مدینے کے اور مسلمانوں کے 10 احباب کو اگر یہ لکھنا پڑھنا سکھا دے تو یہ قیدی آزاد ہوں گے. ایک تو جرمانہ یہ تھا ان کے حساب سے 1000 سے لے کے 10,000 درہم تک, لیکن ایک جرمانہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا جرمانہ یہ تجویز کیا کہ وہ 10 ممبرز کو, 10 لوگوں کو مدینہ منورہ میں پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور وہ آزاد ہو جائیں گے. ان کا جرمانہ یہی ہوگا. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پارٹ کو بہت سارے لوگوں نے جو ایجوکیشن سے, جو تعلیم سے محبت رکھتے ہیں, جو ٹیکنالوجی سے محبت رکھتے ہیں, جن کو پسند ہے کہ لوگ لکھیں پڑھیں, جن کو پسند ہے کہ ٹیکنیکلی لوگ آگے بڑھیں, مسلمان آگے بڑھیں, مسلمانوں میں انجینئرز ہونا چاہیے, ڈاکٹرز ہونا چاہیے, لائرز ہونا چاہیے, عالم ہونا چاہیے, مفتی ہونا چاہیے, حافظ ہونا چاہیے, بے پڑھے لکھے نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں نے اس واقعے کو اور اس فیصلے کو بہت ہائی لائٹ کیا, اور ہائی لائٹ کرنے کے قابل بھی یہ واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہاں پر پروموٹ کیا ایجوکیشن کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 درہم کے بجائے 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, تم آزاد ہو, تمہارا یہی جرمانہ ہے, یہ فیصلہ فرمایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اور صحابہ کے یہاں, قرآن کریم کے یہاں, شریعت محمدیہ کے یہاں ایجوکیشن بہت اہم ہے, ایجوکیشن بہت زیادہ اہم ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, یہ ہمیں پیغام اور یہ میسج ملتا ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کے ساتھ ساتھ, احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ ہم بھی ایجوکیشن میں, ہر طرح کے ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اس واقعے سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے. اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, دینی تعلیم ہی کافی ہے, حافظ عالم اور مفتی بننا ہی کافی ہے, تو دوستو اسلام کے اکارڈنگ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگ یہ بات درست نہیں ہوگی. ہر طرح کا ایجوکیشن ہمارے اندر ہونا چاہیے. مسلمانوں کے اندر انجینئرز بھی ہوں, مسلمانوں کے اندر لائرز بھی ہوں, مسلمانوں کے اندر ڈاکٹرز بھی ہوں, مسلمانوں کے اندر لیکچررز اور پروفیسرز بھی ہوں, یہ ضروری ہے. مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے تاجر بھی ہوں, بزنس مینز بھی ہوں, یہ بھی ضروری ہے. اگر یہ حصہ اگر خالی ہوگا تو پھر مسلمان کمزور سمجھے جائیں گے. مسلمانوں کو ہر اعتبار سے طاقتور ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے. تو یہ طاقت کس طرح کی؟ صرف جسمانی طاقت نہیں ہے, یہاں سے طاقت سے مراد ہے بزنس میں بھی ہم طاقتور ہوں, ایجوکیشن میں بھی ہم طاقتور ہوں, ہمارے کچھ لائرز بھی ہوں جو طاقتور ہوں, ہمارے کچھ ڈاکٹرز بھی ہوں جو ایکسپرٹس ہوں,
ہمارے کچھ انجینئرز بھی ہوں جو بہت زیادہ ماہر ہوں، تو اس طرف اسلام ہمیں اشارہ دیتا ہے، اور اس واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایجوکیشن کے علاوہ پہ ہم راضی نہ ہوں۔ ہمارے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو چاہیے کہ ہم اچھا ایجوکیشن دیں۔ اس کا بہت زیادہ فقدان ہمارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کسی الگ ڈگر پر ہیں، کسی اور وے میں وہ چل رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اچھے مارکس لائیں، انہیں چاہیے کہ وہ ٹاپرز میں سے شمار ہوں، لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے، ہمارے مسلمان نوجوانوں کے اندر سے یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسکولس میں SSC تک 10 تک پھر بھی وہ پڑھ لے رہے ہیں، لیکن انٹر میں اور ڈگری میں اور انجینئرنگ میں اور IIT میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری فیصد بہت کم ہے، بہت زیادہ کم ہے۔ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آگے یہ جو بات ہے کہ جو غزوہ بدر کی جو بات تھی وہ بات بالکل ختم ہونے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قیدیوں کے بارے میں آخری جو بات ہوئی، جو کنورزیشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ہوا، خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدیوں کو چیک کیا کہ کون کیسا تھا۔ ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، سہیل ابن عمرو جس کا نام تھا، وہ بہت خطرناک سپیکر تھا، بہت خطرناک خطیب تھا، جگہ جگہ جاتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرتا، جگہ جگہ جاتا اسلام کے بارے میں غلط بیانی کرتا، اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کا نام سہیل ابن عمرو تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے اس کو پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے سامنے کے 2 دانت توڑ دیے جائیں تاکہ یہ آپ کی برائی نہ کر سکے، تاکہ یہ اسلام کی برائی نہ کر سکے، تاکہ یہ صحابہ کو اذیت نہ دے سکے اپنی زبان سے، اس کے 2 دانت توڑ دیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے اور اس رائے کو بھی نکار دیا اور کہا کہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اس کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی کہ کسی کے دانت توڑ دیے جائیں۔ یہ مسئلہ میں آئے گا، اور جو کوئی جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی آزاد کر دیا، قید سے اس کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس کے دانت نہیں توڑے۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی، جو بھی ہمارے سامنے ہے، جس طرح کی وہ ہم سے زیادتی کرے، غلطی کرے، اس کی قبر میں ہو جائے گا، ہماری قبر میں ہم جائیں گے۔ اگر ہم اسے معاف کر دیں گے تو اللہ کے پاس بڑا اجر پائیں گے، بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی اگر معاف کر دیا جائے تو اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی معاف کرنے والے ہیں، اس لیے معاف کرنے والوں کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اس واقعے سے بھی، اس پوائنٹ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سامنے والے اپنے تو اپنے، اگر پرائے بھی ہوں، اگر وہ ہم پہ زیادتی کرتے ہیں، تو اسلام کا یہ حکم ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں، انہیں درگزر کر دیں۔ آج کل ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بہت پیچھے ہے، بہت زیادہ پیچھے ہے۔ ذری زیادتی 1-2% زیادتی سامنے سے ہوئی تو ہم 100% ان کے ساتھ زیادتی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تو ہمارا بھائی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تو ہمارا پڑوسی ہے۔ اب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے دوستو، باپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں تلا ہوا ہے، بچے اپنے باپ سے بدلہ لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسا خطرناک معاملہ آج کل ہو رہا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لینا چھوڑ دیا۔ آج دیکھ لیں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، ہم اپنی بستیوں کا جائزہ لے لیں، ہم اپنی کمیٹیوں اور اپنی ٹیموں کا جائزہ لے لیں، ایک دوسرے پہ گویا کہ وار کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ذرا سا موقع ملا ہم ٹانگ پکڑ کے ضرور کھینچیں گے، ذرا موقع ملا ہم اس کے بزنس کو برباد کرنے میں تلے ہوئے ہیں، ذرا موقع ملا ان کے گھر کسی کا رشتہ نہیں ہوگا، ایسی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کہ ان کا رشتہ ہونا مشکل، ان کا کاروبار ہونا مشکل، کسی اچھے کالج میں ان کے بچوں کا ایڈمیشن ہونا مشکل۔ ایسا ہمارے اندر ہو رہا ہے، جبکہ اسلام کے تعلیمات یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے، اسلام کے تعلیمات یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو درگزر کیا جائے، معاف کیا جائے۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک غزوہ بدر کا معاملہ تھا جو 7 قسطوں میں 7 پارٹس میں جو آیا تھا، آپ ذرا
حضرات کے سامنے موجود ہیں. آپ حضرات کو بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس غزوہ بدر سے خوب فائدہ اٹھائیں.